اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اگست 1984 کی 3 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ تکویر کی آیت 8 سے ہو رہا ہے۔ 8:1/8۔ درس کے آغاز سے پہلے سابقہ درس کے ایک نقطہ کی وضاحت ضروری ہے۔ غالباً درس کے آخری مرحلے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کا اسلوب بیان بھی ایک معجزہ ہے۔ عرب کے جو اپنی زبان پہ اتنا نازاں تھے کہ وہ ساری دنیا کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے، وہ بھی انگشت بدندہ تھے کہ اس انداز اور اسلوب کے متعلق کیا کہیے، یہ نہ نظم ہے نہ نثر ہے، وہ اما تو چیزیں دیگری، اس انداز میں بھی یہ کوئی اور شے ہے، اور وہ شے ایسی ہے کہ جس کی مثل نہیں لایا جا سکتا، جس کی نقل نہیں کی جا سکتی۔ وہ عاجز آ گئے تھے اس کے اسلوب بیان پہ بھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بعد بھی عربی زبان کے بڑے بڑے محقق غیر مسلم بھی اور مسلمان بھی، وہ بھی یہ تحقیق کرتے رہے کہ اس اسلوب بیان کے متعلق کیا کہا جائے۔ وہ شعر کے خصوصیات پہ بھی پورا اترتا ہے اور شعر نہیں ہے۔ خود قرآن نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے، کہ ہم نے اپنے رسول کو کہ یہ شاعری نہیں ہے، ہم نے اپنے رسول کو شعر نہیں سکھایا، اور شاعری کی ہر خصوصیات پہ پورا اترتا ہے۔ حتیٰ کہ میں نے عرض کیا تھا کہ موسیقی کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ اس کے زیرو بم پہ بھی پورا اترتا ہے، اور یہ جو کرتے ہیں ہمارے ہاں، یہ حجازی اور مصری یا یہ جو بڑے بڑے قاری ہمارے ہاں آتے ہیں، طائفے ان کے آتے ہیں، یہ موسیقی کے اندر یہ لے ہے جس میں یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تو گویا اس کی کیفیت یہ ہے۔ وضاحت طلب نقطہ یہ تھا کہ اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اس سے متفق ہوں کہ قرآن کو اس طرح پڑھنا چاہیے، بالکل نہیں۔ یہ تو امت کے خلاف ایک سازش تھی۔ امت کو قرآن کریم سے دور لے جانے کے لیے، بیگانہ رکھنے کے لیے، اور ایک اطمینان جھوٹا فریب نفس دلانے کے لیے یہ کیفیت پیدا کی گئی کہ اس کے ظواہر پہ ہی سارا زور دیا گیا کہ اس کے مطالب اور مقاصد ذہنوں سے دور رہیں۔ قرآن کو ناظرہ پڑھنا چاہیے، یعنی ناظرہ پڑھنے سے بہت ثواب ہوتا ہے۔ ناظرہ کے معنی ہے اس کے الفاظ پڑھتے چلے جائیے اور الفاظ کے معنی نہ سمجھ میں آئیں۔ قرآن نے تو اپنا تعارف پہلے لفظ میں یہ کہا ہے کہ ذالک الکتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ تو کوئی دنیا کی کوئی کتاب ایسی بھی ہے کہ جس کے الفاظ کو پڑھیں اور کتاب کے معنی نہ سمجھ میں آئیں؟ بالکل معنی سمجھ میں نہ آنا تو ایک طرف، اگر وہ کتاب کا اسلوب مشکل ہے، وہ زبان، تو آپ ایک آدھ صفحہ پڑھ کے رکھ دیں کہ نہیں بھائی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ مشکل ہے، یہ میں نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن دنیا میں یہی ایک کتاب ہے کہ اس کو پڑھا جا رہا ہے ہزاروں بار، لاکھوں بار، کروڑوں بار، اور ایک لفظ سمجھتا نہیں، نہ پڑھنے والا نہ سننے والا۔ ایک ایک رات میں اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ ہزاروں سننے والے موجود ہوتے ہیں ایک ایک قاری کے پیچھے، نہ اس قاری کو معلوم ہوتا ہے سارا قرآن پڑھنے کے باوجود کہ اس کے ایک لفظ کے معنی نہیں اس کو آتے، نہ یہ لاکھوں ہزاروں سننے والوں کی سمجھ میں ایک لفظ بھی آتا ہے۔
نہ دکھ جائے نہ درما راس آئے مگر خبتے دوا ہے اور میں ہوں، اور وہ پڑھے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ایک حرف کے پڑھنے سے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے سے۔ یہ ناظرہ ہے، پھر اس کے بعد حفظ قرآن ہے، انہی الفاظ کو حفظ یاد کیا جاتا ہے۔ یہ حفاظ جو ہیں حافظ قرآن کے، وہ بھی اس کے الفاظ ہی کو دہراتے ہیں، انہیں بھی ان لفظوں میں سے کسی کے معنی نہیں پتہ ہوتے۔ پھر اس کے بعد ایک فن قرات آ گیا صاحب، قاری ہیں، تجوید بھی اسے کہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے مدرسے کھلے ہوئے ہیں، کتنے سال اس فن کی تعلیم دی جاتی ہے، بڑے بڑے ماہرین ہوتے ہیں، ان لفظوں کے معنی وہ بھی نہیں جانتے۔ یعنی آپ نے غور فرمایا کہ امت مطمئن ہو گئی ہے اس بات سے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے الفاظ کو دہرا لیا جائے تو مقصد پورا ہو جاتا ہے، ضرورت نہیں ہے کہ اس کے معنی بھی سمجھ میں آئیں، مفہوم بھی سمجھ میں آئے۔ تو وہ کتاب جس کا مفہوم کوئی سمجھ میں نہ آئے، پڑھتے چلے جائیے، اس کتاب کے وجود سے مقصد کیا ہوا؟ اس کے ظواہر کی طرف توجہ دینے سے اور آگے بڑھے جناب۔ ہمارے اس دور میں خاص طور پہ اس پہ توجہ دی جا رہی ہے۔ قرآن کریم کا ایک ماڈل ہے، پتہ نہیں من بھر کا یا کتنا، وہ فلاں جگہ رکھا ہوا ہے، اس کی تجویز ہے، ماڈل قرآن کا رکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم سونے کی تاروں سے لکھا گیا ہے، کتنے سال لگے اور کتنے لاکھوں روپے اس پہ صرف ہوئے، پھر وہ تورکاً وہ دہرایا گیا، اس کے جلوس نکالے گئے۔ پھر پچھلے دنوں سے یا 2-3 سال سے وہ قرآن کریم ہے جس کا ایک پارہ 1 من بھر کا ہے، وہ یہاں ہی نہیں بلکہ اگلے دنوں یہ تھا کہ وہاں انگلینڈ میں بھی اس کی زیارت کرائی جا رہی ہے، اس کو دہرایا جا رہا ہے، اور 40 پارے پھر آپ سوچ لیجئے کہ 40 من کے وہ لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر کتنا روپیہ خرچ آ رہا ہے اور کتنی ان لوگوں کی اعتراف ہو رہا ہے، وہ اس طرف لگے ہوئے ہیں۔ اس کی کتابت میں یہ ٹھیک ہے، قرآن کریم صحیح لکھا ہوا ہونا چاہیے، خوش خط لکھا ہوا ہونا چاہیے، نگاہوں کو اچھا لگے، اچھی طرح سے پڑھا جائے، اتنی سی بات۔ لیکن اس کتابت کے اندر بھی اب کاریگریاں دکھاتے چلے جاتے ہیں فن کتابت والے نے، عجیب عجیب قسم کی، ڈور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں، وہ جو کوئی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور تو اور مجھے ان فنون سے بھی دلچسپی ہے، بعض اوقات مجھے دقت پیش آتی ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ کون سی آیت ہے جو لکھی ہوئی ہے۔ فن ہے، لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر، چلی ہوئی ہے قوم، اس شغف کے اندر ساری قوم کی قوم ڈوبی ہوئی ہے۔ قرآن کے مطالب و معانی اور مقاصد کے متعلق کہیں کچھ نہیں کہا جا رہا۔ یہ جو گا گا کے پڑھنے والی بات ہے، بڑی دلچسپ چیز ہے۔ یہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے اور واقعی مطلب کے اعتبار سے بڑی عظیم ہے۔ لیس منا من لم یتغنی بالقرآن، غور کیجئے کتنی بلند چیز ہے۔ جس شخص کو قرآن کسی اور چیز سے مستغنی نہیں کر دیتا، بے نیاز نہیں کر دیتا، غیر خداوندی رہنمائی سے، دنیا کی ہر چیز سے، جس شخص کو قرآن اس سے مستغنی نہیں کر دیتا، حضور نے کہا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مستغنی نہیں کر دیتا قرآن۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، قرآن نے یہ کہا ہے خود اللہ تعالیٰ نے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن نازل کر دیا ہے؟ گویا یہ کافی ہونا چاہیے انسان کو، انسانی رہنمائی کے لیے، ایک ضابطہ حیات ہونے کے لیے قرآن مکتفی ہونا چاہیے، کافی ہونا چاہیے۔ کتنی عظیم ہے یہ حدیث
نظر آتا ہے کہ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے.